پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح آپ کو 5 بجے گڈ مارننگ کہتے ہیں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ خدا بھلا ہے، خدا قدوس ہے، خدا مہربان ہے۔ اس کے بیٹے یسوع کے سچے پیار کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کو صبح مارننگ پریئر میں بائبل کی آیت با آیت تفسیری واز میں گڈ مارننگ کرتے ہیں۔ آئیں خداوند کو دھن باد کہیں، خداوند کو سرائیں، خداوند کو اونچا کریں۔ آئیں اس کی جے جے کار سے صبح کا آغاز کریں۔ آئیں اس کے منہ کی میٹھی سندر باتوں سے اپنی صبح کا آغاز کریں۔ آئیں اس کے بیش بہا قیمتی کلام کے وسیلہ سے آئیں وہ کریں، آغاز کریں۔ ہیلیلویا۔ جنبش کرتا ہے ہاللویا، جنبش کرتا ہے ہاللویا، جنبش کرتا ہے ہاللویا، اپنے ہی لوگوں پر جنبش کرتا ہے، جنبش کرتا ہے ہاللویا، جنبش کرتا ہے۔ پاک روح پاک روح پاک روح پاک روح گہری بھیدوں کو بیان کرتا ہے، گہرے بھیدوں کو بیان کرتا ہے، وہ میٹھی باتوں وہ میٹھی باتوں کو میرے دل میں بساتا ہے، روح جنبش کرتا ہے ہاللویا، روح جنبش کرتا ہے۔ اپنے ہی لوگوں پر، اپنے ہی لوگوں پر روح جنبش کرتا ہے، روح جنبش کرتا ہے ہاللویا، روح جنبش کرتا ہے۔ روح کے شعلوں سے مجھ کو جلاتا ہے، وہ روح کے شعلوں سے مجھ کو جلاتا ہے،
روح پاک پاک روح پاک روح کی شفا کو ایمان سے تم لاؤ روح کی شفا کو ایمان سے تم لو دے گا قوت تجھے دے گا قوت تجھے سنبھالے گا وہ تجھ کو روح جنبش کرتا ہے ہاللویا روح جنبش کرتا ہے پاک روح پاک روح پاک روح پاک روح پاک روح جنبش کرتا ہے ہاللویا روح جنبش کرتا ہے اپنے ہی لوگوں پر اپنے ہی لوگوں پر روح جنبش کرتا ہے روح جنبش ہاللویا روح جنبش کرتا ہے اے خدا اس کے لیے زوردار تالیاں چاہیے پریز دی لارڈ آپ ضرور بیداری کے ساتھ خدا کے حضور اس کی عبادت میں شامل ہوں اچھے سے وقت سے پہلے اٹھیے اور منہ دھوئیے تیار ہوں اور خدا کے حضور میں آئیں اور اس کی عبادت کریں بیداری کی عبادت خدا ان کو پسند ہے بیزاری کی نہیں تو تاکہ آپ صبح سویرے اٹھتے ہی اس کو چہرہ اس کے روبرو شامل ہو سکیں آئیں خدا کے کلام میں سے تلاوت خداوندی کرتے ہیں اور اسی کے نام کو جلال دیتے ہیں وہی بھلا خدا ہے اسی کی شکر گزاری کرتے ہیں آئے میرے ساتھ گلتیوں کی کتاب نکالیے انجیل مقدس میں سے گلتیوں کی کتاب اس کا 4 باب 27ویں آیت تک ہم نے دیکھا تھا لیکن آج ہم 27ویں باب 28ویں آیت سے تلاوت خداوندی کریں گے اور وہ دیکھیں گے جی لائٹ جلا کر بیٹا مجھے چلیے جی آئے دیکھیے 27ویں آیت سے 28ویں آیت سے لکھا ہے 28ویں آیت پس اے بھائیو ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں واہ اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا واہ 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 ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا پس اے بھائیو ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے واہ پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو دوسری آیت دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم
ختنہ کرواؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ جب سو تم چوتھی آیت، جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہوگے اور فضل سے محروم۔ چوتھی آیت تک ہم نے تلاوت خداوندی کی ہے، آگے تک جہاں تک خدا ہمیں توفیق دے گا ہم کر سکیں گے۔ یہ تقریباً ہم نے 8 آیات تلاوت کی ہیں۔ آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ آپ جتنے اس وقت آن لائن موجود ہوئے ہیں، عبادت اپنے خداوند کی کر رہے ہیں خدا کے خادم کے ساتھ مل کر، تو آپ زیادہ مبارک ہیں۔ وہ بھی مبارک ہیں جو بعد میں اس عبادت میں شامل ہو جائیں گے اور اس کی برکت کو لے سکیں گے، لیکن زیادہ مبارک آپ ہیں کیونکہ آپ باقاعدہ اٹھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ اسے اٹینڈ کرے اور اپنی برکت کے لیے وہ گیت یا کلام یا تلاوت میں شامل ہو سکیں، تو یہ ایک ڈفرینٹ تھنک ہے، ڈفرینٹ ذریعہ ہے۔ لیکن چونکہ اب آپ اٹھے ہیں سیم ٹائم میں، تو جیسے یسوع نے کہا کہ توما تو مبارک ہے، پر زیادہ مبارک جو ہیں وہ ہیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل بچا لیا جائے گا، لیکن بنی اسرائیل سے خدا کہے گا بنی اسرائیل تو مبارک ہے، لیکن زیادہ مبارک چرچ ہے کیونکہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ اور تو آج جب میں بادشاہی میں بادشاہ بن کر گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوں، ہر آنکھ نے مجھے دیکھا ہے اور پھر جانا ہے کہ یہ وہی مسیح ہے اور وہ ایمان لے کر آئے، تو مبارک ہے، لیکن زیادہ مبارک چرچ ہے، کلیسیا ہے، جو میری کھرلی میں سلیب پر اور میری زمینی زندگی پر ہی مجھ پر ایمان لے کر آئے، اور پھر دنیا میں آج تک ابھی تک میرے تک وہ یہی کہتے آتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے، تو اور یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ تو آپ جو آج میرے ساتھ عبادت میں شامل ہیں اور ہر صبح عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، تو آپ زیادہ مبارک ہیں۔ ہیلیلویا۔ سوائیں تو وہ بھی مبارک ہیں جو بعد میں شامل ہوں گے، لیکن آپ زیادہ مبارک ہیں۔ تو گلتیوں اس کا 4 باب جی لے، خیر کوئی بات نہیں، چلے گلتیوں اس کا 4 باب، اس کی آج ہم 28ویں آیت سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے 4 باب کی 28ویں آیت۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں غلامی یا آزادی کیا ہے، تو اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہاجرہ غلام تھی اور سارہ آزاد تھی۔ ہاجرہ لونڈی تھی لیکن سارہ بیوی تھی۔ ہاجرہ کو جو ہے وہ لیا گیا کہ اب خود سے کہ اس سے اولاد پیدا کرتے ہیں، تو سارہ نے یہ ایڈوائس دی، لیکن جو ایمان سے پیدا ہوا وہ سارہ سے ہوا۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں، جب میں کل بھی اسے بیان کر رہا تھا میرے ذہن میں تھی، صبح بھی اگلے دن بھی رہی، رات تک بھی رہی، تو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ارنس مل نے گیت گایا، شکستہ ہوش نہ کھو دیں گے ہم کبھی، جیون کا جل ہے تو بھولیں گے نہ کبھی۔ تو ایک حوض وہ ہے جو آپ کھودتے ہیں، شکستہ حوض، اپنی کوشش کے لیے کہ چلو تو کھودنے اپنی کوشش سے اور پانی نکل آتا ہے، تو یہ شکستہ حوض ہے۔ لیکن ایک چشمہ ہے جو زمین سے خود پھوٹ نکلتا ہے۔ تب یہ جو ہاجرہ تھی، یہ سارہ نے ایمان سے ہٹ کر ابراہم کو کہا کہ اس سے بیٹا پیدا ہوگا، اور یہ شکستہ حوض کھودا، لیکن خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تیری بیوی سے ایمان رکھے گا اور وہ تجھے دے گا۔ تو پھر ایک وقت آیا، ابراہم اپنے ایمان پر قائم رہا اور خداوند نے سارہ کو بیٹا دیا۔ اب یہ وہ چشمہ ہے جو خداوند نے کھودا، جو ایمان کے وسیلہ سے ملا۔ تو اس لیے اگر آپ وہ چیزیں اپنے کوئی بھی چیز اگر آپ اپنے طریقے سے خود سے جسمانی حرکت سے گھما پھرا کر شارٹ کٹ لے لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ شکستہ حوض ہے، تو اسے نہیں کھودنا چاہیے، خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، وہ ضرور آپ کو دے گا۔ انتظار کیجیے، ایمان رکھیے، وہ ضرور آپ کو دے گا۔ لیکن کئی لوگ ایمان سے دستبردار ہو کر وہ اور طریقوں سے کسی بھی چیز کو حاصل کر دیتے ہیں۔ تو ارنس مل نے گایا تھا، شکستہ حوض نہ کھو دیں گے ہم کبھی،
जीवन का जल है तू, भूलेंगे ना कभी। ये जो पानी है दुनिया का, वो दुनियावी ज़िंदगी देता है, लेकिन यीशु मसीह ज़िंदगी का पानी है, वो अबदी ज़िंदगी देता है। तो ज़रूर उस पर ईमान रखें, एक दिन तेरी ज़िंदगी में से चश्मा जारी होगा। हालेलुया। तो गुलामी और आज़ाद की बात कर रहे थे, तो आए अब 28वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखते हैं। तो 28वीं आयत में लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद हैं। हालेलुया। तो पता होना चाहिए हम किसके फर्जंद हैं। अच्छा, जो सारा है वो ईमान को रिप्रेजेंट करती है, सारा जो है वो फजल को रिप्रेजेंट करती है, और उससे जो पैदा हुए यानी जो फजल से और मसीह पर ईमान लेकर आए वो इसहाक को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ईमान से ज़िंदगी पाने वाले। तो 28वीं आयत, सच्चे ईमानदार इंसान के इरादे से नहीं बल्कि खुदा से पैदा हुए। आपको पता है कि फिर ये इरादा किया गया, सारा ने इरादा किया कि उसकी लोंडी को दिया जाए, फिर लोंडी ने ये इरादा किया कि चले जी ऐसे होगा। तो ये इंसानी इरादे, अगर आप शिकस्ता हाउस खोदेंगे तो अपने इरादे, अपने तरीके, अपने चीज़ों से ऐसा करेंगे। लिखा है सच्चे ईमानदार इंसान के इरादे से नहीं बल्कि खुदा से पैदा होते हैं। सो तबई नस्ल अहमियत नहीं रखती, बल्कि असल अहमियत रूहानी पैदाइश को है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मौजूदाना तौर पर हासिल होती है और खुदा की तरफ से है। इसलिए हम फजल के मातहत यीशु पर ईमान लाकर उस पर पैदा होकर खुदा से रूहानी तौर पर पैदा होते हैं, तो ये ज़्यादा अहमियत की हामिल है। 29वीं आयत पढ़ें तो 29वीं आयत बहुत खूबसूरत आयत है। लिखा है, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। वाह वाह, वंडरफुल। तो आज इस बात को ज़रा अच्छे से सीखिएगा। अगर आज आप खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो देन यू कैन नो अबाउट वेरी मोर थिंग्स अबाउट इट। सो आइए देखिए कि इस्माइल उस वक्त इसहाक का मजाक करता था और सताता था। राइट, याद है? अगर हमने जब पिछली आयतों में देखा तो लिखा कि उसने देखा कि इस्माइल जो है वो इसहाक का क्या करता था, सताता था और मजाक करता था। और आपको पता है ये भी है कि हाजरा भी अपनी मालकन को हकीर जानती थी। हाँ, कभी कभी लोग, तो ये जिस्मानी है। हाजरा चूँकि गुलाम थी, लोंडी थी, और जो उसका बेटा था वो लोंडी का बेटा था, तो वो जिस्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सारा जो है वो रूहानी थी और उसके बेटा जो है वो रूहानी को जाहिर करता है, क्योंकि सारा ईमान से जो है, और अब्राहम ने ईमान से उस बेटे को लिया, तो वो रूहानी था और उसी से खुदा ने वादा किया था। सो इस्माइल उस वक्त इसहाक को मजाक करता और सताता था। अंडरलाइन करें, सताता है, ठीक है, अंडरलाइन करें। और जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता है, यानी कि हाजरा का बेटा और उसको क्या करता है, सारा के बेटे को सताता है। इसका मतलब ये है कि आज भी इफ़ यू आर द स्पिरिचुअल पर्सन, देन फ्लश पर्सन और वर्ल्डी पर्सन विल परसिक्यूट यू। तो ये अगर आप चर्च में कई लोग हैं वो जिस्मानी हैसियत रखते हैं, दाएं बाएं ख़ानदान में लोग, तो वो याद रखें फिर आपको क्या करते हैं, सताते हैं। तो जैसे कि बाइबल बयान करती है कि सारा इसहाक जो है वो इस्माइल जो है वो इसहाक को सताता था। और ये बात सच रही है कि जिस्मानी पैदाइश वाले हमेशा रूहानी पैदाइश वालों को सताते रहे हैं। अगर आप बाइबल में से पीछे से अगर देखना शुरू करें और एंड तक देखें तो फिर आपको ये एक रब्त नज़र आएगा। इफ़ यू आर वर्ल्डी पीपल, इफ़ यू आर फ्लैश पीपल, you will must jealous or you will must persecute to spiritual person। मिसाल के तौर पर अगर आप हाबल और काइन को देख लें तो काइन जो है वो अपने भाई को सताता है, बल्कि सताता क्या, उदा गला ही कोट देता, और उसे गला घोटने से मुराद के उसे मार ही दिया, उसका खून कर दिया और ज़मीन से हाबल का खून पुकारता है।
تو حابل سے لے کر یہاں تک بائبل مسیح نے بھی کہا کہ مجھے ان ایمانداروں کا خون یاد ہے. سو آج بھی آپ دیکھیے کہ آپ کون ہیں، ستائے جانے والے ہیں یا ستانے والے ہیں. تو اگر آپ ستانے والے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ آپ جسم میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ پھر آپ کس کا رول ادا کر رہے ہیں؟ حابل کا رول ادا کر رہے ہیں، قائن کا رول ادا کر رہے ہیں، اسماعیل کا رول ادا کر رہے ہیں، ہاجرہ کا رول ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جسمانی ایسا کرتا ہے کہ وہ روحانی کو ستاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غور کریں تو غیر نجات یافتہ لوگوں کے ہاتھوں ہمارے خداوند نے بہت دکھ اٹھایا. یسوع مسیح جو روحانی تھا اور بہت سارے جسمانی لوگوں نے اسے ستایا. اور اگر ہم پولوس رسول نے کیا کیا اذیتیں سہی ہیں، پورا ایک کرنتھیوں کا چیپٹر ہے جس میں اس نے اپنے دکھ بتائے ہیں، اور یہ دکھ ان کو جسمانی لوگوں نے دیے. میں خداوند کا ادنا سا خادم، چھوٹی سی خدمت رکھتے ہوئے، جو خادموں کے کسی بھی خادم کے لائق نہیں ہے، کیونکہ خدا کا شکر ہے بہت بہت عظیم خادم دنیا میں پڑے ہیں اور ہمارے شہر میں پڑے ہیں، تو میں ان کے جوتیوں کے بھی لائق نہیں ہوں. لیکن میری چھوٹی سی خدمت کا مجھے یہ تجربہ ہے کہ ہم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، جسمانی لوگوں سے بہت دکھ اٹھائے ہیں. اسٹل ناؤ آج بھی ہم اٹھاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ اپنی جسمانی حرکتوں سے کیا کرتے ہیں؟ روحانیوں کو ستاتے بھی ہیں، دکھ بھی دیتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہمیں پیدائش کی کتاب سے نظر آتا ہے، پھر ہمیں اسماعیل اور اسحاق سے نظر آتا ہے، پھر ہمیں نظر آتا ہے یا عیساؤ اور یعقوب سے نظر آتا ہے، پھر ہمیں یسوع مسیح نظر آتا ہے جو ہمارا خداوند ہے، ہمارا کیپٹن ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا خداوند ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے. جب اس نے ستایا گیا تو ڈونٹ وری، صرف پہچان لیا کریں کہ now that time you are facing to the flesh person or worldly person, that reasons you are persecuted by flesh person or worldly people. تو اس سے آپ پہچان سکتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں اسحاق کے خلاف اسماعیل کے مذاق تو معمولی بات ہے. کن کے معاملے میں بہت معمولی بات ہے کہ اسماعیل اسحاق کا مذاق اڑاتا تھا، تو یہ تو معمولی بات ہے. کن کے سامنے؟ پولوس کے سامنے. کتنے دکھ اس نے سی، خیر خالی مذاق ہی اڑانا سی. تو یسوع مسیح نے کتنے دکھ سہے، یوسف نے کتنے دکھ سہے جسمانی بھائیوں سے، اور داؤد نے کتنے دکھ سہے جب ساؤل جسمانیت میں آ گیا. تو حابل تو مارا ہی گیا، تو یہ جسم کے، تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں کہ اسماعیل مذاق کرتا تھا روحانی کو. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین مانیں، لوگ آج بھی جسمانی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اڑانے دیجئے، ہمارے خداوند سے ہمارے دکھ بڑے نہیں ہیں. سو آگے، لیکن پاک کلام نے ان کو کیا کیا ہے؟ رودات محفوظ رکھی ہے کہ پولوس کو اس میں ایک اصول نظر آتا ہے کہ جو آج بھی قائم ہے. اور وہ کیا اصول ہے؟ وہ اصول ہے کہ جسمانی اور روحانی کے درمیان دشمنی رہتی ہے، جسمانی اور روحانی کے درمیان مخالفت رہتی ہے. جسمانی ہمیشہ روحانی کے خلاف چلتا ہے. تو اسی لیے آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ اپوزٹ جینڈر ہے، تو میں اسے جینڈر ہی کہوں گا. تو یہ ہمیشہ اپوزٹ رہتا ہے، یہ کبھی میچ نہیں کر سکتا، کیونکہ یو آر اسپرچول بٹ یو آر فیسنگ ٹو دا ورلڈی پرسن اور فلیش پرسن. میں آپ کو یقین مانے، میں لوگوں کو جسمانی حرکتیں کرتا دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں. آئی نو دا ود ان سیکنڈس آئی آئیڈینٹیفائی دا ورلڈی پیپل اور فلیش پرسن. آئی ریئلی ٹیل یو، کئی ایماندار ہیں، کئی خادم ہیں، بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج جب وہ جسمانی حرکتیں کرتے ہیں آپ کو ستانے کے لیے تو آپ حیران ہوتے ہیں. اور روحانی شخص اگر آپ پوری بائبل میں دیکھیں گے وہ سہ جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. یسوع صلیب پر خاموش ہو گیا اور وہ جسمانیوں کے دکھ سہنے لگا. پولوس نے اتنے دکھ سہے. اور مجھے پطرس کی بات یاد ہے، پطرس کے غالباً دوسرے خط کے دوسرے باب، پہلے پطرس کے دوسرے باب میں اس نے کہا کہ مسیح کی خاطر
ایک دوسرے کے حکومتوں کے باقیوں کے تابع رہے, چرچ کے انتظام کے تابع رہے. پھر وہ نیچے جا کر کہتا ہے کیونکہ وہ بھی ہماری خاطر اس نے دکھ سہے, گالی دے کر گالی نہ کھائی, اور اس کے منہ میں چھل نہ تھا, اور اس نے ہماری خاطر خاموش رہا جیسے بھیڑ بال کتروانے والوں کے درمیان رہتی ہے, سایہ نے کہا. پھر کہتا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہیلیلویا. روحانی شفا, کردار کی شفا, اور پھر جسم کی شفا. آج چرچ کے لیے جسم کی شفا بہت اہمیت رکھتی ہے. لوگوں نے بھی یہی سکھایا, جسم کی شفا لے لو. یسوع صرف جسم کی شفا نہیں دیتا, یسوع مسیح کردار کی شفا دے دیتا ہے. آپ کا کردار پاک ہو جاتا ہے. یسوع مسیح آپ کی روح کو شفا دیتا ہے, آپ کی روح پاک ہو جاتی ہے. پھر یسوع مسیح آپ کے جسم کو بھی شفا دیتا ہے. وہ روح جان بدن پر غالب ہے. ہیلیلویا. تو یہ جو ہے جسمانی اور روحانی کے درمیان یہ قصہ رہتا ہے. تو آپ اس کو پہچانیے, اس کو جانیے. آج صبح خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ کلام کر رہا ہے کہ بیٹا آپ کیا بن رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, آپ جسمانی ہو یا روحانی ہو. اگر آپ روحانی ہو تو آپ ستائے جاؤ گے, اگر آپ روحانی ہو تو آپ خاموش رہیں گے. آپ لوگوں کی حرکتیں دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. وہ روحانی کہلا کر جسمانی حرکتیں کرتے ہیں اور روحانیوں کو ستاتے ہیں. وہ اصول اپلائی ہوگا کہ جسمانی روحانی کا دشمن ہوگا, جسمانی روحانی کو ستائے گا اور اس کے اپوزٹ کام کرے گا. میں نے اپنی زندگی میں آپ کو کیا بتاؤں, تو لوگوں کو آج بھی جو دعوے دار ہیں خادم ہونے کے, ایماندار ہونے کے, میں نے ان کو جسمانی حرکتیں عروج پر کرتے دیکھا ہے, عروج کے اوپر. اور جسمانی تو چھوڑے, نفسانی کرتے دیکھا ہے, مطلب گیم مائنڈ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نفسیات سے چلتے ہیں. نفسیات یاد رکھیے دماغ کی بات کرتی ہے, مائنڈ کی بات کرتی ہے, برین کی بات کرتی ہے, چلاکی کی بات کرتی ہے. سائیکالوجی جو ہے وہ اس کی بات کرتی ہے, لیکن بائبل دل کی بات کرتی ہے, روح کی بات کرتی ہے, ٹروتھ کی بات کرتی ہے. آپ سائیکالوجی آپ کو جھوٹ ریا کاری سکھاتی ہے, اپنے دل اور روح کے خلاف چلنا سکھاتی ہے, لیکن بائبل آپ کو روح, دل, ٹروتھ کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے, اور یسوع مسیح سچائی ہے. ہیلیلویا. سو آئیے 30ویں آیت دیکھتے ہیں. 30ویں آیت میں کیا لکھا ہے, 30ویں آیت پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے 30ویں آیت میں, مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے, کیا کہتی ہے کہ یہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا. مجھے یاد ہے زبور 2 میں لکھا ہے کہ شریر خدا کی جماعت میں نہیں رہتا. مجھے یاد ہے کہ خدا جو ہے وہ جسمانیوں کو نکال دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بائبل صاف کہتا ہے کتاب مقدس کہتی ہے کہ کیا کر, لونڈی کے بیٹے کو نکال دے, یعنی جو جسم سے ہے, جسمانی ہے, اس کو نکال دے. تو کئی دفعہ خدا نکال دیتا ہے, تو کئی دفعہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے جسمانی لوگوں کو اپنی زندگی سے, تاکہ یہ ستانا, یہ مخالفت, یہ لڑنا سٹاپ ہو جائے. سو یہاں پر آئیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول غلطیوں کی توجہ کتاب مقدس کو دائرہ لگا لے, کتاب مقدس کی طرف جو ہے وہ دلاتا ہے. وہ متوجہ ہوں, وہ کہتا ہے متوجہ ہوں کہ ان کو یہ فیصلہ سنا دے گا کہ شریعت اور فضل کو باہم ملایا نہیں جا سکتا. کئی دفعہ میں اور آپ زبردستی جسمانیوں کے ساتھ چلتے ہیں, زبردستی جسمانیوں کو رکھتے ہیں, زبردستی بکھیڑا بنایا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے خدا اگر اس کی صفائی کرتا ہے تو اس کو کرنے دیجئے, آپ اس کی صفائی کریں, کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جسمانی روحانیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. آگے جا کر ہم سیکھیں گے بھی کہ روح جسم کے خلاف چلتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اور فضل کو باہم ملایا نہیں جا سکتا. اصل میں جو بات ہو رہی ہے اسماعیل اور اسحاق کی, لونڈی ہاجرہ کی اور مالکن سارا کی, تو یہ بات ہو رہی ہے شریعت اور فضل کی. تو یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ الگ ہو گئے, اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان کو کیا کر نکال دیں. سو انسانی لیاقت یا جسمانی کوشش کی بنیاد پر خدا کی برکتوں کا وارث بننا ناممکن ہے. آپ کو پتہ کہ وائی ورلڈی پیپل اور فلیش پرسن وائی ہی ڈو
टू ट्राई समथिंग, क्यों ऐसा वो करता है? एक्चुअली ही वांट टू समथिंग, और he understand when I will the act of the flesh or worldly action I will do, then I will receive something more. तो याद रखिए, जिस्मानी हरकतों से नहीं कुछ हासिल होता। ये इस्माइल जिस्मानी हरकतें करता था, और बाइबल बताती है उसे सताता था, मजाक उड़ाता था, और हाजरा अपनी मालकन को हकीर जानती। तो ये बात मेरे जहन से निकल गई। आज भी मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा लोग आपको हकीर जानने लगते हैं। अगर स्पिरिचुअल तौर पर कोई आपका बड़ा है और रूहानी जिस्मानी तौर पर आपको कुछ हासिल हो गया है, तो आप दूसरे को हकीर जानने लगते हैं। आपको पता है, आप उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। और क्या हासिल हुआ था हाजरा को? सिर्फ एक जिस्म की औलाद, वो भी सारा ने कहा था अपने ईमान से हटकर, खुदा पर से ईमान वो कमज़ोर हो गया, तो उसने कहा चलिए इससे ले ले। तो वो जब उसे जिस्मानी औलाद मिली, तो वो अपनी मालकन को, चूँकि उसके पास औलाद नहीं थी, हालांकि उसके पास जो होनी थी, जो हुई, वो रूहानी थी, तो वो नहीं थी उसके पास, तो वो उसे हकीर जान लगी। आज भी मैं हैरान होता हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये बहुत तजर्बा आपने भी किया होगा। खुदा के लोग ईमानदार रूहानी होते हैं, लेकिन जब दुनियादार को कोई जिस्मानी चीज़ मिलती है, वट एवर, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, घर, बेंगलूस और वीज़ा, बाहर मुल्क, कुछ भी वट एवर, तो वो रूहानी शख्स को हकीर जानने लगते हैं। अब वहाँ पर लिखा है हाजरा अपनी मालकन को हकीर जानने लगे। अब मालकन से मुराद क्या है? कई दफ़ा लोग अपने माँ बाप को, कई दफ़ा अपने रूहानी बाप को, कई दफ़ा पास्टर को लोग हकीर जानने लगते हैं, सिर्फ किस लिए कि उसने जिस्मानी कुछ पा लिया। लेकिन याद रखिए कि सारा के एक वक्त आया कि खुदावन ने उसे बेटा भी दिया और रूहानी दिया, और वो वादे का फर्जंद कहलाया, वो रूहानी कहलाया, और वो आज़ाद का बेटा कहलाया, और उससे, उसकी नस्ल से यीशु मसीह पैदा हुआ। आप देखिए कि खुदा ने उसे कितनी सरफराजी और सरबुलंदी बख्शी, और रूहानी तौर पर बख्शी। याद रखिए, जितने लोग आज, कई हमारे ख़ानदान में लोगों में, हमारे अजीज़ कारब, अगर वो उनके पास कुछ भी जिस्मानी ब्लेसिंग आती है, तो वो ईमानदारों को, और खुसूसन अपने रूहानी बाप को, अपने पासबान को वो हकीर जानने लगते हैं। आइए ज़रा देखिए 31वीं आयत, जितने मसीह पर ईमान लाए मैं उनका शरीयत के साथ, पढ़िए, मैं 31वीं आयत पढ़ दूँ। लिखा है, पस ए भाइयों, अच्छा 31वीं आयत थी कि बेटे वारिस ना होंगे, लोंडी का बेटा और आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। तो इंसानी लियाकत, जिस्मानी कोशिश की बुनियाद पर खुदा की बरकतों का वारिस बनना नामुमकिन है। 31 में, तो जितने मसीह पर ईमान लाए हैं उनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं, जिससे वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे। तो जितने क्या करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, यानी यीशु मसीह पर ईमान लेकर, शरीयत का उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है कि वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे। क्या जब मैं मसीह पर ईमान लाया हूँ, मुझे ये पता है कि मैं मसीह के वसीला से खुदा के हुजूर मकबूल ठहरूँ। अब मैं एक भी ऐसा काम नहीं करूँगा, यानी कोई भी ऐसा जिस्मानी काम नहीं करूँगा, कोई भी ऐसा अमल नहीं करूँगा कि मैं जिससे ये समझूँ कि इसकी भी ज़रूरत है, तो मेरे लिए यीशु काफ़ी है, मेरे लिए फजल काफ़ी है, मेरे लिए यीशु पर उसका कफ़ारा काफ़ी है, और दुनिया में भी बरकत पाने के लिए, और अबदी बरकत। दुनिया दी तो शैवां ही थोड़ियां ने, तो छोटी जी गल है, उसने तो हमें अबदी वारिस बना लिया, अबदियत में बरकत दे दी। तो 31वीं आयत क्या कहती है? आज़ाद को दायरा लगा लीजिए। वो आज़ाद औरत के फर्जंद हैं और वो अपनी माँ की समाजी हैसियत की पैरवी करते हैं। यानी कि हमारी माँ कौन है? हमारे ईमान के वसीला से हम पैदा हुए हैं। जैसे कि इसहाक जो है वो सारा के वसीला से पैदा हुआ था,
تو وہ اسی کی پیروی کرتا ہے. تو اسی لیے دیکھیں میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے پیدا ہیں. اس لیے ہم فضل کی پیروی کرتے ہیں, ہم یسوع کے کفارے کی پیروی کرتے ہیں, ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں. اور اب ہم کسی بھی قاعدے کے, قانون کے, دنیا کے کسی بھی طریقے کے, کسی بھی نفسیاتی مائنڈ گیم کے, کسی بھی جسمانی حرکت سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا چاہتے. صرف ایک ہی طریقہ ہے خدا کے حضور مقبول ٹھہرنے کا, اور وہ ہے یسوع مسیح کا کفارہ جس سے ہم ٹھہرے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. 5ویں باب کے لیے آج ہم 5ویں باب میں انٹر کرتے ہیں, خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ بات وہی چل رہی ہے. اور پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں 5ویں باب کی. تو لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. ہیلیلویا. پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ چوتو. تو اب سارا سے سکھایا, ازحاق سے سکھایا اور اسی کے ساتھ رہنے کے لیے سکھایا. اب جب ہم جتنے مسیح میں پیدا ہوئے ہیں تو اب ہمیں مسیح میں آزاد رہنے کے لیے پیدا کیا اور ہم آزاد رہیں, اور ہمیں نہیں پھنسنے کی ضرورت ادھر ادھر. ہم آزاد ہیں, ہمیں خداوند نے آزاد کیا ہے. اب ہمیں مشن کے ان رول آف ریگولیشن پر جو خدا کے کلام کے خلاف ہے ان پر چلنے کی ضرورت نہیں کہ پھر ہم کامل ہوں گے یا نجات پائیں گے یا مقبول ٹھہریں گے. ہمیں اپنی روایتوں پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم ایمان سے ہم آزاد ٹھہریں گے یسوع مسیح پر. اب ہمیں دنیا کی کوئی حرکت, کوئی جسمانی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا پر ایمان ہے ہمارا کہ اس نے ہمیں بلایا, اس نے ہمیں سرفراز کیا, اس نے ہمیں زمین پر اور آسمان پر سرفراز کیا. تو ہم نے اس کی بادشاہی ڈھونڈ لیا ہے. تو تھوڑیاں شان بائبل میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گے. تو معمولی چیز تو چنگا دنیا دی ساری چیزاں چنگے چ مل دیا نے. تو یہ بائبل کی آیت ہے, گیت بھی ہے. دنیا دیا ساری چیزاں چنگے چ مل دیا نے. ہم نے تو بادشاہی پا لی. یہ تو چھوٹی سی معمولی سی بات ہے, چھوٹی سی چیز ہے. پہلی آیت کیا کرتی ہے؟ باب 4 کی آخری آیت ایماندار کی حیثیت کا بیان کرتی ہے. چوتھے باب کی آخری آیت وہ آزاد ہے. باب 5 کی پہلی آیت اس کے عمل کا بیان کرتی ہے کہ وہ عمل چونکہ وہ آزاد ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, انڈر لائن کرے, اس کو آزاد شخص کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. عمل اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بندہ آزاد پیدا ہے, وہ آزاد رہنا چاہیے. ہمیں یسوع مسیح نے آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے. ہیلیلویا. مجھے اور آپ کو یسوع نے آزاد کیا ہے بندھنوں سے, روایتوں سے, شریعت سے, دنیا کے قاعدے سے, قانون سے, اپنے عمل سے نیکی کمانے سے. اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. تو آزاد رہنے کے لیے کیا میں نے دیکھا یسوع نے ہمیں آزاد کیا آزاد رہنے کے لیے. ہم آزاد ہو کر آج بھی قید ہیں. مجھے بھی کیوں قید ہیں میں بتاتا ہوں. لوگوں دھاگوں کے قید ہیں, تعویذوں کے قید ہیں, قبر پرستیوں کے قید ہیں, بت پرستیوں کے قید ہیں, انسانوں کے قید ہیں, مرے ہوئے انسانوں کے قید ہیں, اور روایتوں کے قید ہیں, اور شریعت کے قید ہیں, اور پتہ نہیں کدے قید ہیں. اگر یسوع نے آپ کو آزاد کیا تو آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. ہیلیلویا. مجھے اور آپ کو یسوع نے اپنی صلیب کے کفارے کے وسیلہ سے آزاد کیا. اب ہمیں آزاد رہنا ہے ہر طرح کی جادوگروں سے, ہر طرح کے غیر معبودوں سے, ہر طرح کی بت پرستی سے, ہر طرح کے جھوٹ فریب, جسمانی حرکتوں, کاموں کے سبب سے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیتا ہے. تو میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں جی میں آزاد ہوں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ آج بھی غیر معبودوں کے قید ہیں, آج بھی تویز دھاگوں کے قید ہیں, آج بھی چراغ بتیوں کے قید ہیں, آج بھی قبر پرستیوں کے قید ہیں, آج بھی مشن کے ان رول آف ریگولیشن کے قید ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے. تو چرچ یسوع نے ہمیں آزاد کیا ہے. بائبل یہ آیت کہتی 5ویں باب کی آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. آزاد شخص کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. یہاں شریعت اور فضل کے درمیان فرق کی نہایت عمدہ مثال دی گئی ہے. رائٹ. تو ذرا سنیے کہ کیا کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر ہم اپنی آزادی کو کما
اگر تم اپنی آزادی کو کما لو تو تم آزاد ہو جاؤ گے. کما لو مطلب اپنے عمل کسی طریقے سے خود کمانی پڑے گی. کما لو تو آزاد رہو گے. لیکن فضل کہتا ہے کہ تم مسیح کی موت کے باعث کی بے نہایت قیمت کے وسیلہ سے آزاد کیے گئے ہو. اس کی شکر گزاری میں، اس آزادی میں قائم رہو. انڈر لائن کریں، قائم رہو جو مسیح نے تمہیں عطا کی ہے. لکھا ہوا نا، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پس قائم رہو. آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا اور پھر اس آزادی میں مرتے دم تک قائم رہوں. مجھے آپ لوگ دکھا دیں، میں آپ کو ابھی بتا دوں گا وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمیں مسیح نے آزاد کیا، میں آج بھی بتا دوں گا وہ کن کن چیزوں کے قید ہو گئے. آزاد رہنے کے لیے. پھر شریعت حکم دیتی ہے، توفیق نہیں دیتی. شریعت حکم تو دیتی ہے پر توفیق نہیں دیتی. فضل وہ کچھ مہیا کرتا ہے جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے. پھر روح القدس کی توفیق سے ایسی زندگی گزارنے کی طاقت دیتا ہے جو اس حیثیت سے مطابقت رکھتی ہے اور ایسا کرنے کا اجر دیتی ہے. ہیلیلویا. آج صبح میں گیت گا رہا تھا، روح جنبش کرتا ہے اپنے ہی لوگوں پر. تو روح القدس پھر ہمیں دیا گیا. سانو کیڑی توفیق. دیکھیں مجھے میں اکثر بتاتا ہوں کہ ہمیں نجات جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملا. آزادی یسوع مسیح کے آزاد کرنے سے ہمیں ملی ہے. اور اب آزاد رہنے کے لیے ہمیں روح القدس دیا. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ہمیں کمانی نہیں پڑتی، ہمیں کوشش نہیں کرنا پڑا. روح القدس دیتا ہے. اور میں نے اس کو بڑے اچھے سے بیان کیا ہے پہلا کرنتھیوس کے 8ویں باب میں. 7واں باب یہ بتاتا ہے کہ جسم کی کوششیں ناکام ہے، لیکن 8واں باب یہ بتاتا ہے کہ روح القدس جو ہے مسیح میں آپ کو پر سزا کا حکم نہیں رہا، نجات آپ کو ملی، لیکن روح القدس کے کام بتائے گئے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے مسیح کے ساتھ چلنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. خدا کا ایک خادم ہے CH منکاٹش کہتا ہے کہ شریعت اس سے طاقت کا تقاضا کرتی ہے جس کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. شریعت اس سے تقاضا کرتی ہے جس کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا، وہ 613 حکموں کو مان ہی نہیں سکتا، اور مان لے تو ایک بھی ٹوٹ جائے تو وہ سزا کا مرتکب ہوتا ہے. اور اگر اس کے پاس طاقت تو ہے ہی نہیں، اور اگر وہ طاقت نہیں دکھاتا تو اسے شریعت لعنتی ٹھہرا دیتی ہے. میں نے آپ سے بتایا طاقت ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہ طاقت دکھائے، زور دکھائے تو اس سے حکم ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر شریعت ہی حکم دیتی ہے کہ وہ لعنتی ٹھہرا. چلو جی کام ہو گیا ہوتا. اب خوشخبری اس کو طاقت دیتی ہے. انجیل، خوشخبری، مسیح پر ایمان لانا، فضل اس کو طاقت دیتا ہے. خوشخبری اس کو طاقت دیتی ہے جس کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، اور جب وہ اس طاقت کو استعمال کرتا ہے تو اسے برکت دیتی ہے. آمین. بولو آمین. ہیلیلویا. آئیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. کل سے ہم 5ویں باب کی دوسری آیت کو دیکھیں گے اور اس میں ہمارا جو ماحول ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. یہاں تک ہم نے غلام اور آزاد ہونے کو دیکھا ہے. آئیں خدا کے آج کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا نے ہم سے کلام کیا ہے، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. آئیں بیٹا جنید کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، خدا کے کلام کے لیے. اس نے ہمیں روحانی ٹھہرایا، اس نے ہمیں آزاد ٹھہرایا، اس نے ہمیں فضل کے لیے بلایا. آئیں آپ بھی اپنی آنکھیں بند کریں. خدا کے کلام کے لیے، خدا کے کام کے لیے جو خدا کے گھر میں ہو رہا ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. چرچ کے لیے، باقی چیزوں کے لیے. آئیں کلیسیا کے لیے، کمنگ سنڈے کے لیے شکر گزاری کریں. آئیں آپ بھی دعا کرنا شروع کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. یس قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، خدا باپ ابراہم طاہر کے گھرانے کے تیرے حضور میں آتے، تجھے پکارتے، تجھے مبارک کہتے. علیشا گل کے لیے اور اس کے مما سویرے کے لیے خداوند خدا جو تو نے ہماری زندگی ایونجلسٹ مبشر شہزاد کہ تیرے حضور میں سندر کے لیے تجھے پکار سکے، تیرے نام کو جلال دے سکے. میں روحانی بنانا، میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند خدا آج کے دن کے لیے. خداوند حارث تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا خداوند خدا، اس کے گھرانے، اس کی بیوی بچوں کی تجھے زندگی پکار کے لیے سکے، برکت تجھے اے باپ کہہ سکے. مہربانی ایونجلسٹ جاوید نصیر خدا کے لیے تو اپنا برکت ہاتھ چاہتے ہیں.
پہ بڑھاتا ہے، تو کرم کی نگاہ کرتا ہے خداوند خدا، تاکہ تیرے نام کو جلال دے سکے، تیرے نام کی جے جے کار کر سکے خداوند خدا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے فضل کے لیے، تیری محبت، تیرے پیار کے لیے خداوند خدا، جو تو ہماری زندگیوں سے کیا خداوند خدا۔ او خداوند خدا، آج کے کلام کے بیچ کے لیے خداوند خدا تیرے حضور میں برکت کی دعا مانگتا خداوند خدا۔ او خداوند خدا، جتنی زندگیوں تیرے حضور میں آئی ہیں خداوند خدا، جتنی زندگیوں نے سنا ہے خداوند خدا، او ایک ایک زندگی کو خداوند خدا انہیں چھو لے خداوند خدا، انہیں پاک انہیں برکت سے بھر خداوند خدا، پاکرو سے بھر خداوند خدا، گہرے طور خداوند خدا، گہرے طور سے استعمال کر اپنی انجیل کی خاطر، تاکہ تیری انجیل کا کام دنیا کے انتہا تک ہو سکے۔ او خداوند خدا، لاکھ لوگ تجھے جان سکے کہ تو ہی ہمارا جلال کا بادشاہ، تجھ پر ایمان لانے والے ہوں، تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں۔ مہربانی تو کرم کی نگاہ کرتا ہے، تو ہم پر فضل کرتا ہے خداوند خدا۔ او خداوند خدا، تو اپنے حضور میں ہمیں لاتا ہے، تاکہ تیرے حضور میں جھک کر تجھے پکار سکے۔ یا تیری برکت، تیرے فضل کے لیے تیرے اطمینان کو مانگ لیتا ہوں۔ تو نے ہمیں روحانی بنایا، تیرے بندہ جسے تو استعمال کرتا ہے ہر روز خدا، ہر صبح خدا، اپنی انجیل کی خاطر خداوند خدا۔ او خداوند خدا، گہرے مکاشفہ دے، تاکہ دنیا کے انتہا تک تیری انجیل کا کام کرے خداوند خدا، تیری انجیل کو دنیا کے انتہا تک پہنچانے والا ہو، تاکہ تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے، تیرے نام کو جلال دے سکے۔ میں تیری برکت مانگتا خدا، ساری باتوں کے کاموں کی تیری شکر گزاری کر، تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا حرکتیں کرنے سے تیرا شکر کرتا ہم جسمانی نہیں ہیں، ہم نفسانی اپنے نہیں، حضور میں ہمیں تیری شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری، تیری شکر نیچے رکھتا ہے خدا، تاکہ تیرے حضور میں تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے۔ تیری برکت مانگتا ہوں خدا خدا، تیرے فضل کو مانگتا ہوں، اس کلیسیا پہ خدا خدا تیری برکت، تیرے فضل کو مانگتا ہوں خدا خدا، یعنی اپنے حضور میں خدا خدا مضبوط گہرے خدا خدا مقابلہ کی زندگیوں پر کھول خدا خدا، بلیس تیرے نام کی خاندان کو بلیس، تیرے گھر کے کام کے لیے تیرا شکر، تیرے حضور میں جھک کر تجھے پکار سکے، او خدا تیرے حضور میں اپنے گھٹنے ٹیک سکے خداوند خدا۔ میں تیری برکت، تیرے فضل کو مانگتا ہوں خدا خدا، سارا دن بیداری کی روح کو مانگتا ہوں، انہیں بیدار کر خداوند خدا، تاکہ خدا یہ بیدار ہو خداوند خدا، تیرے حضور میں خداوند خدا بیداری کی روح سے اٹھیں خداوند خدا، تجھے پکار سکے خداوند خدا، تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہیں خداوند خدا۔ میں تیری برکت مانگتا ہوں خدا، جتنے لوگ خدا خدا بیمار ہیں خدا خدا، بیماری کے بستر پر ہے خدا خدا، او خدا خدا یسوع مسیح کے نام سے شفا دے خدا خدا، بیماری سے خدا خدا اٹھا خدا خدا، تاکہ تیرے حضور میں آئے خدا خدا، تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خدا خدا۔ میں تیری برکت کو مانگتا ہوں، جتنوں نے درخواست تیرے فضل کو مانگتا ہوں، جو لاچار پریشان ہے خدا خدا، یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگی سے لاچاری پریشانی جاتی ہے خدا خدا، وہ شفا ہے خدا خدا، ان کے گھر میں خدا خدا، ان کے گھرانوں میں بیداری ہے خدا خدا، تاکہ تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں۔ تیری برکت مانگتا ہوں خدا خدا، تیرا فضل مانگ لیتا ہوں خدا خدا، تو چھو پاک کر خدا خدا، تو برکت دے خدا خدا، مانگتے ہو تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے۔ Yes Lord, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. آپ ضرور انہیں گروپ میں پیغام کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ عبادت میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے گھرانے کو خداوند برکت دے۔ میں ارلی کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ مبارک ہیں، کیونکہ آپ عبادت میں شامل ہوتے ہیں، عبادت کے لیے اٹھتے ہیں۔ باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی مبارک ہے، لیکن آپ زیادہ مبارک ہیں۔ خداوند کی اس کا یہ دعا کہی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے تمہارے قرض ہم معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتے ہیں۔